کتنا ثواب ملتا ہے اذان کا ثواب۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے، کس کی؟ مؤذن کیسے کہتے ہیں؟ اذان پڑھنے والے کو۔ مؤذن کیسے کہتے ہیں؟ اذان پڑھنے والے کو۔ ہاں، مؤذن کی جہاں تک بھی آواز جاتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خوش مطلب کیا ہے؟ سوکھی چیزیں اور گیلی چیزیں۔ ہر تر و خوش جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر تر و خوش یعنی سوکھی اور گیلی والی چیزیں، سوکھے پیڑ، گیلے پیڑ، سوکھی چیزیں، گیلی چیزیں جو بھی ہیں، اس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا۔ اس لیے جس نے اذان کہی، اس نے دوسری بات میں ہے کہ ہر ڈھیلا اور پتھر، مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں نا، ڈھیلا اور پتھر، اس کے لیے گواہی دے گا۔ کس کے لیے؟ مؤذن کی جو آواز جاتی ہے جگہ دور تک۔ تو اگر کسی نے اذان لگائی اچھے طریقے سے وضو کر کے، پہلے وضو کیا پھر اذان لگائی پیار سے سنبھال کے، ہے جہاں تک آواز جائے گی، جو اذان کی آواز سنے گا، جو بھی اذان کی آواز سنے گا وہ گواہ بن جائے گا، پھر وہ مغفرت کی دعا بھی کرے گا، اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، اور ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب اذان کہی جاتی ہے، کیا کہی جاتی ہے؟ ہاں، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان روز مارتا ہوا بھاگتا ہے، چیختا ہوا بھاگتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ چیختا ہوا بھاگتا ہے اذان سن کے، یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے، مطلب اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز ہی نہ پہنچے۔ جب اذان کی آواز پہنچنا بند ہو جاتی ہے تو پھر رک جاتا ہے، جب تک اذان کی آواز پہنچتی رہے گی اس کے پاس بھاگتا رہے گا، شیطان بھاگتا ہے۔ تو کیا معلوم، کیا پتہ چلا؟ اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر وہ واپس چلا آتا ہے، پھر نمازیوں کو بہکاتا ہے، پھر وضو کرنے والوں کو بہکاتا ہے، وضو کرتے وقت بہکاتا ہے، وضو میں باتیں کرواتا ہے، وضو ٹھیک سے نہ کریں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں بہکاتا ہے، کوئی دھکا مکی کریں، نیت نہ باندھیں، باتیں کرتے رہیں۔ اسی لیے بہت سے بچے کیا کرتے ہیں، نیت بن جاتی ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، بچے باتیں کرتے رہتے ہیں پیچھے کھڑے کھڑے، شیطان بہکاتا رہتا ہے، یعنی کونی مارتے ہیں، شیطانی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تو شیطان بہکاتا ہے۔ اب شیطان کے چنگل میں پھنسو گے تو یہ کام کرو گے، نماز خراب ہوگی نہیں ہوگی؟ کوئی نیت باندھ لے اور ہنسے، نماز ہو جائے گی؟ نیت باندھ کے باتیں کرے، نماز ہو جائے گی؟ آپ ایسا کرتے ہو، بچے ایسا کرتے ہیں، بہت سے مدارسوں کے بچے بھی ایسا کرتے ہیں، جان بوجھ کے مستی کرتے ہیں۔ نماز مستی کے لیے تھوڑی ہے، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جتنا اچھے سے کرے نماز پڑھا کرو، چاہے بھلے سے ہی زیادہ دیر مسجد میں نہ رہو پر نماز پڑھو۔ مسجد کے اندر باتیں کرنا گناہ ہے، کھیلنا گناہ ہے، نیکیاں کم ہوتی ہیں مسجد کے اندر باتیں کرنے سے، سمجھے کچھ؟ تو نماز جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذان پوری ہو جاتی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے اذان کی، شیطان واپس پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر نماز سے روکتا ہے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، فجر میں سلاتا ہے، ظہر میں کھلواتا روکے رہتا ہے، ہر وقت میں بہکاتا ہے، وضو کرو تو بہکائے گا، نماز پڑھو تو بہکائے گا۔ تو جو بچے کے چنگل میں پھنستے ہیں وہ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، نماز خراب کر لیتے ہیں۔ تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب اپنے اس کے چنگل میں نہیں پھنسنا، بلکہ اب اسے بھگانا ہے، اب کسی کی شریک وہ نہیں کرنا ہے ہمیں، کوئی اگر کھیل رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے اسے دیکھ کے ہمیں نہیں کرنی ہے، ہمیں تو فٹاک سے نیت باندھنی ہے، اپنی نماز اچھی پڑھنی ہے۔
تو نماز اچھی پڑھی جاتی ہے، نماز اچھے سے پڑھی جاتی ہے تو پھر نماز کا من لگتا ہے، آگے کی نماز کا بھی من لگتا ہے، ورنہ ایسے ہی ٹکے مار کے ٹک ٹک چلے جاؤ گے، ہنستے کھیلتے نماز پڑھو گے، گناہ اور لے کے جاؤ گے، ثواب ملے گا ہی نہیں۔ جب جو کام ہوگا ہی نہیں تو ثواب کیسا؟ جب کام ہوگا ہی نہیں تو بھئی مزدوری کیسے ملے گی؟ جب نماز صحیح سے پڑھو گے تو نماز ہوگی تو پھر مزدوری ملے گی، اس کا ثواب ملے گا، اس کا بینیفٹ ملے گا، اس کے فوائد ملیں گے۔ اور جب نماز ہی نہیں ہوگی تو کیا ملے گا؟ پھر تو خالی ہاتھ رہ گئے، سمجھے نہیں؟ تو شیطان کے خرافات میں، شیطان کے وسوسات میں ہمیں نہیں پھنسنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آج آپ نے کیا سیکھا اس میں کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور جو اذان لگاتا ہے اس کی آواز سن کے پیڑ، شجر و حجر، مٹی، پتھر، اتنی چیزیں خشک و تر سب سنتی ہیں اور گواہ بن جاتی ہیں۔ وہ گواہی دیں گی کہ اس نے اذان پڑھی تھی، ہم نے سنا تھا۔ اذان پڑھنا بھی ایسے تھوڑی، اذان پڑھنا بہت ثواب ہے، قسمت والی پڑھتے بیٹا اذان، پر اچھے سے پڑھی جائے، تھوڑی نہیں خالی کھیل کھال کے بیٹھے اور پڑھنے لگے، وضو کر کے بہترین طریقے سے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہ بات یاد رکھیں اذان کے بارے میں، انشاءاللہ کل ایک حدیث اور بھی